یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ الجامع الصغیر میں ہے، شفیع روز شمار جناب احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کے ذکر خیر پیش کرتے آ رہے ہیں، اور پچھلے سلسلوں میں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے تذکرے مبارک شامل ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، تو اس تذکرے کو سن کر رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ تذکرہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المؤمنین کی شان میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تضمین سمیت، وہ پہلے وہ سناتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ۔ وہ نساء نبی طیبہ تو خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہر حال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، سبحان، اور سارے مومنوں کی ماں ہیں، سبحان، ام المؤمنین۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں ان میں 6 کا تعلق قبیلہ قریش میں سے، ان 6 میں صحیح، آپ بھی ہیں۔ ٹھیک، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی، اللہ، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینے کی طرف۔ صحیح، آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ فقہا صحابیات میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یعنی شرعی احکاموں شرعی قوانین کی ماہر تھیں. کیا بات. اور ایک آپ کا شرف یہ بھی ہے کہ السابقون الاولون کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے. ماشاء اللہ. یعنی وہ صحابہ جنہوں نے قبول اسلام میں جلدی کی پہل کی سب ان میں آپ کا بھی شمار ہے. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں جو السابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہیں ان کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا. یعنی آپ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام میں سبقت لے کر گئے تھے، جلدی انہوں نے قبول اسلام کیا تھا. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم. سبحان اللہ. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور آپ جلد اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 11ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا. ماشاء اللہ. اچھا، پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تو پھر انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام دیا اور اپنی زوجیت میں قبول فرمایا. سبحان اللہ. اور اس میں جو ایک ایمان فروز بات ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کہے جس کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کا مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، یعنی لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ ترجمہ ہے. اور دعا جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما. صحیح. تو اللہ اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے اور پھر ساتھ میں یہ دعا کرے. صحیح. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی، تو میں نے کہا کہ ان سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور کی طرف ہجرت کی. اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا تو کہتی میں نے دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کے عوض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان. یعنی ایمان کہتا تھا کہ اس دعا کی برکت سے بہتر شوہر ملے گا. عقل کہتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو برحال ایمان کی بنا پر دعا پڑھ لی، سبحان. اور پھر اس کی برکت سے اللہ پاک نے رسول پاک کے نکاح کی سعادت ان کو عطا کی، جن پر لاکھوں ابو سلمہ قربان. اللہ اللہ اللہ. سبحان. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں. حق مہر کتنا تھا؟ 2 چکیاں، اللہ اللہ، 2 مٹی کے گھڑے یعنی مٹکے، جی، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ بطور حق مہر آقا نے عطا فرمایا. سبحان. اور اتنے سامان کے عوض حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا جس کی قیمت
10 درہم بنتی اللہ تھی۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کو کچھ تحائف، کچھ گفٹ روانہ کیے تھے، صحیح، گفٹ روانہ کر دیے، پھر خود ہی فرمایا غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ یہ گفٹ مجھے لوٹائے جائیں گے، صحیح، یہ واپس آئیں گے، ٹھیک، کیونکہ جب تحائف پہنچے تو نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ، تو اب وہ جو بعد میں جو بھی حکومت بنی تو انہوں نے تحائف حضور کے واپس لوٹا دیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تحائف میں سے بقیہ ازواج کو بھی عطا فرمایا، اور زیادہ اور خاص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی عطا فرمایا۔ اچھا، مومنوں کی ماں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت اور انفرادیت، اور آج کل کی اسلامی بہنوں کے لیے زبردست نصیحت اور پیغام، وہ کیا؟ ماشاء اللہ، ہمت والی بہت تھیں، اچھا، حوصلے والی بہت تھیں، صحیح، ہنر مند تھیں۔ ٹھیک، نکاح ہوا تو آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی کیا دیکھا؟ مٹی کا گڑا پڑا ہوا ہے، مٹکا ہے، چکی ہے، پتھر کی ہانڈی ہے، دیگچی ہے۔ آپ نے گڑھے اور دیگچی کے اندر جھانکا تو مٹکے کے اندر جو دیگچی میں تھوڑا سا گھی پڑا ہوا تھا، جو لے کر پیسے، پتھر کے برتن میں گوندا، اللہ اللہ، گھی لے کر سالن کے طور پہ لگایا۔ فرماتی ہیں شادی کی رات یہ اللہ کے رسول اور ان کی اہلیہ کا یہ کھانا تھا، اللہ یعنی شادی کی پہلی رات اللہ، انہوں نے کھانا خود تیار کیا۔ اللہ 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 اللہ، تو اب تو وہ کہ میری جو وہ جو مہندی ہے، وہ جو ڈیزائن بنے ہوئے وہی اتر جائیں گے، اب تو میری تصور ہی نہیں۔ لپسٹک کا مسئلہ ہو جائے گا، پسینہ آ جائے گا، میں نے فلاں کریم لگائی ہوئی ہے، فلاں کچھ لگایا ہوا ہے، پرفیوم کی ہوئی ہے، تو پسینہ بہہ جائے گا، میں کچن میں جاؤں گی تو یہ ہو جائے گا، تو کپڑے ابھی استری کیے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور کئی دنوں تک پہلے تو ساس صاحبہ بھی پلکوں پہ بٹھاتی ہیں اور بعد میں پھر پٹکتی ہیں، تو پہلے شرافت سے خود ہی کام کرو بھائی۔ خیر، جاتے ہی دلہن کام کرے کوئی ضروری نہیں ہے، گھر والے تعاون بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بھی کام کریں گے۔ جی ایسے آپ دیکھیں کہ فٹنس مرد و عورتوں کی اللہ نے باڈی مختلف بنائی ہے نا، جی، تو عورت کی فٹنس کے لیے کافی ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرے، ماشاء اللہ، جھاڑو دے، کپڑے دھوئے، ہانڈی بنائے، یہ فٹ رہے گی انشاءاللہ۔ اور پھر نماز پڑھنے والی عورت کبھی انفٹ ہو سکتی؟ کیا بات، اور اشراق، چاشت اور تہجد پڑھے، یہ انفٹ کیسے ہو سکتی؟ جو نوافل پڑھے وہ عورت انفٹ کیسے ہو سکتی؟ آپ کا نام مبارک جو ہے ہند ہے، مگر آپ اپنے کنیت سے زیادہ مشہور ہوئی، صحیح، ام سلمہ کی کنیت سے آپ مشہور ہوئی، اور آپ کا جو نسب ہے یعنی خاندانی جو تعلق ہے جی، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7ویں جد محترم، 7ویں دادا سے جا کر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی وہ یعنی قریشی ہیں، آقا سے آپ کا نسب بھی ملتا ہے۔ حضور یہاں یہ بھی بات ذہن میں آ رہی ہے، اس پر بھی کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان سے اچھا مجھے اب کون ملے گا، تو اس سے یہ بھی تو ذہن میں بات آتی کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا حضرت ابو سلمہ کا ان کے ساتھ، کہ جس سے ان کو یہ تھا کہ ایسے با اخلاق مجھے کہاں ملیں گے اب۔ دیکھیں کہ ان کا رویہ بہت اچھا تھا، اور لکھا گیا ہے کہ بہت میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، میرے انتقال کے بعد تم شادی نہیں کرنا، اللہ اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جنت میں اکٹھے رہیں گے میاں بیوی اور اس طرح۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا، اللہ، تم میری بات مانو، میں وفات پا جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ اللہ اللہ، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا اللہ ام سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر عطا کر، جو اس سے غمزدہ نہ کرے، تکلیف نہ دے۔ اللہ، تو دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں بہت زیادہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اپنے علم میں اضافے کے لیے آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام عاطقہ ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں، میں لاہور اچرا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا
कि शाहिद साहब से ये सवाल है कि घर में दावत इस्लामी का माहौल कैसे बनाया जाए। अल्लाह पाक आपको सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। जो नेकी की कोशिश करता है अल्लाह उसको नेकी की तौफीक अता फरमा देता है। सुभान जो गुनाह से बचने की कोशिश करता है अल्लाह उसको बचा लेता है। सुभान। ठीक है, तो जब हम कोशिश करेंगे कि घर के अंदर नेक माहौल बने, सुन्नतों भरा माहौल बने, नमाज़ों वाला माहौल बने, घर के सारे अफराद सारी फैमिली नमाजी बने, घर में तिलावत की जाए, एक दूसरे का अदब हो, एहतराम हो, शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, जी आप जनाब से बातचीत हो, कोई किसी पर ज़्यादती ना करे, कोई किसी का मजाक ना करे, कोई किसी के उल्टे नाम ना रखे, मदनी माहौल बन जाए घर के अंदर ही चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते रहें, माँ बाप बिलखुसूस और बच्चे भी दुआ करें अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करते रहें। घर के अंदर जब दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाखिल हों, घर वालों को सलाम करें और फिर बारगाह रिसालत में सलाम पेश करें। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभान अल्लाह। या फिर यूँ कह लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। माशाअल्लाह। तो इस तरह इंशाअल्लाहुल करीम घर के अंदर जब आएंगे तो घर में रिस्क भी आएगा और खुशहाली भी आएगी, अमन भी आएगा, रहमत भी आएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और मुस्कुराते रहें, खुशबाश रहें, हंसे तक घर वस से। वाह। ठीक है, वाह। वो खुश रहें माशाअल्लाह। और खुश रखें। माशाअल्लाह। घर के अंदर दीनी माहौल बनाने के लिए सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर की है। मेल टीचर कौन है? अब्बू, पापा, फादर, अब्बा जान, ठीक है, डैडी, मुख्तलिफ उसमें कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। पहले वो स्कूल टीचर ना हो, टीचर है। और जो फीमेल टीचर घर के अंदर हैं वो हैं अम्मी जान, ममा, ठीक, मॉम, मुख्तलिफ अंदाज से कहते हैं। ये जो मेल और फीमेल टीचर है ना, ये आपस में इनकी बनी रहे ऐसे, और ये दीनदार रहें। माशाअल्लाह। तो आगे जो स्टूडेंट है ना मेल फीमेल, वो भी दीनदार हो सीख जाएंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। माशाअल्लाह। आप देखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी औलाद नेक हो जाए, तो तू तो नेक बन ले। अल्लाह। मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार हो जाए, तो अल्लाह का फर्मा बरदार है? अल्लाह। तू रसूल का फर्मा बरदार है? वो तू अल्लाह रसूल की नहीं मानता, तेरी औलाद कैसे मानेगी? उन बच्चों के सामने नमाजें कज़ा करते हैं जी। अब बच्चों के सामने सुट्टे लगा रहा, कहते बच्चों बुरी बात, सिगरेट नहीं पीते बेटा, बुरी बात। वो कह रहे तू बुरी है तो फिर तू क्यों सुट्टे लगाता रहता है भाई? गाली गलोच या इस तरह का माहौल। अच्छा, फिर देखिए मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, आपको उसके मुताबिक मशवरा दूंगा। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो सिलेक्ट करें जो दीन सिखाएं। माशाअल्लाह। देखिए इंग्लिश पढ़ना कोई मसला नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपने फिजिक्स पढ़नी है, आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने जोलॉजी पढ़नी है, पढ़े भाई, कौन मना करता है। लेकिन कुरान पढ़े बगैर तो ना पढ़े ना। माशाअल्लाह। कुरान तो पढ़े, सबसे पहले तो कुरान है ना। माशाअल्लाह। और मैनर सोसाइटी वाले तो सिखा रहे हैं, इस्लामिक मैनर नहीं सिखाएंगे, इस्लामी आदाब भी तो है ना। जरूर। तो दावत इस्लामी के जो इदारे हैं, जैसे दारुल मदीना है, फैज़ान इस्लामिक स्कूल है, इसके अंदर ये दुनियावी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ाए जाते हैं, मगर जो इन्वायरमेंट है वो मदनी है, माशाअल्लाह, दीनी है, इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, और तो इससे भी घर के अंदर माहौल बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर घर के अंदर वो जुम्मे को दुरूद शरीफ माशाअल्लाह का सिलसिला हो, महफिल दुरूद, सुभान। नहीं सारे घर वाले पूरी फैमिली मिलकर जो है ना, गुठलियाँ या तस्बीह रख लें या काउंटर रख लें, सारे मिलकर मगरिब तक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या बात। अच्छा, बच्चे राजी होते हैं, कोई मिठाई, कोई फल, चॉकलेट, कोई खजूर, कोई गुड़ की डली, तबरुक रख लिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो है ना, जब वो हो गई महफिल पूरी तो दुआ के बाद सबको खिलाएंगे, तो माशाअल्लाह। बच्चे ज़रा जमे रहेंगे। माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह। इससे भी उनके अकायद में, अमाल में दुरूद की बरकत से तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा। माशाअल्लाह। अच्छा, घर में दीनी माहौल बनाने में
ایک مبلغ کا آپ کو بتاتا ہوں جو دن رات آپ کو دستیاب رہے گا، ایوری ٹائم، ایوری ڈے ایوری نائٹ ایوری ٹائم، وہ ہے الیکٹرانک مبلغ، اس کا نام ہے مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، مدنی چینل آن رکھیں گھر میں، جب آپ کہیں گے وہ آن ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمیں قرآن سناتا ہے، یہ ہمیں تلاوت، یہ ہمیں نعتیں سناتا ہے، یہ آقا کی باتیں، اللہ کی محبت، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال بتا کر یہ مبلغ ہمیں ڈراتا ہے۔ سبحان، بچوں کو کیسے ڈیل کریں، ابو کے معاملہ کیسا ہو، ماں باپ کے ادب احترام کیا ہیں، اسلامک مینرز کیا ہیں، سنت آداب کیا ہیں، اور امیر اہل سنت تو ایٹ اے ٹائم سب کی ہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کی، ابو کی بھی، امی کی بھی، دادا کی بھی، دادی کی بھی، ساس کی بھی، بہو کی بھی، اور میاں کی بھی، تو بیوی کی بھی، تو بچوں کی بھی، تو بچیوں کی، تو مبلغ کی، تو مبلغہ کی، تو نگران کی، تو ماتحت کی، سب کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو مدنی چینل یہ الیکٹرانک مبلغ جو ہے، یہ آپ کے گھر کے اندر، اس کو اجازت تو دے نا ذرا، پھر دیکھیں کیسے یہ کر کے سب کو مدنی کر دیتا ہے، کیونکہ مدنی چینل ہے نا، دم کر دے گا، یہ دم میں دم آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ مدنی چینل چلائیں، کڈز مدنی چینل، ماشاءاللہ کتنا پیارا، وہ کنیز فاطمہ اور ان کی سہیلیاں، پھر غلام رسول کے مدنی پھول، کیا بات، مزے کو مزہ آ جائے، مدینہ مدینہ۔ الحمدللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ نہیں بلکہ نسخے مل گئے آپ کو نا، اب تو پھول نہیں باغ دے دیے، اور وہ بھی بالکل فری میں، تو اپنانا چاہیے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بہت سارے لوگ بیٹیوں کو حقوق دیتے نہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دیندار ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، دنیا بھی اپنی خراب کرتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج بیٹیوں کا کون سا حق ہمیں آج کے پروگرام میں بتایا جائے گا۔ دیکھیں، اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں کامن ہیں، جو حقوق اب میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح، مارنے اور برا کہنے میں احتیاط رکھیں بچوں کو، بیٹا یا بیٹی، ہاں، بیٹیوں کا تو زیادہ لحاظ کرنا چاہیے، وہ ذرا چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، ایسے پھر وہ کہا جاتا ہے پرائی امانت ہیں، انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اور پھر وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہیں۔ ایسے اچھا، ان کی فیلنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی فیل کرتی ہیں، جلدی ان کو وہ تو ایک دم رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، ماں باپ سے پیار بھی زیادہ بیٹیاں کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو دونوں بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو برا کہنا، کوسنے دینا، جیسے بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے، یا مارنا۔ اب ایک باپ کا واقعہ مجھے معلوم ہے کہ وہ غصہ آیا تو غصے میں اٹھا کر گلاس مار دی، اب گلاس تو جا کے وہ بچی کو یہاں لگا ناک پر، اللہ، اب وہ بچی بچوں والی بھی ہو گئی مگر نشان باقی۔ اب باپ جو ہے وہ بڑا پچھتاتا کہ جی میں نے یہ کیا کیا، میں نے بہت غلط کیا، غصہ آ گیا تھا۔ اب بچی کو ساری زندگی کے لیے، اچھا بچیوں کے تو پھر چہرے پر نشان وغیرہ تو پھر وہ شادی اور اس کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو بچیوں کے معاملات میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان کو وہ مارنے میں، اس سے کہنے میں، اور بعض کوسنے دیتے رہتے ہیں ایسی، وہ تو مر جائے، تیرا یوں ہو جائے تو پھٹ جائے۔ ارے جن کی اولاد نہیں ہے نا، ان سے پوچھیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ اور انہوں نے بھی کون سا کوئی آرام سے مل گئی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے، تو پتہ نہیں کیسے کیسے لی ہے۔ لیکن یہاں ان بچوں کو بھی کچھ آپ اگر فرما دیں تو اچھا ہی ہے کہ بچے ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے، ان کو غصہ آئے۔ وہ بات ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بچوں کے حقوق کا کہا نا بھائی، جی، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن خیر بات تو یہی ہے، دونوں طرف ہو جائے۔ جی، ماں باپ، بچے جو بالکل ناسمجھ ہیں، ان کو عام طور پر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ اچھا، ان کو جو سکھائیں گے وہی کریں گے، جی ایسے وہ ایکشن کا ری ایکشن ہے نا، ایسے۔ تو بچوں کو مارنے اور کوسنے میں احتیاط کی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جو وہ مانگے تو اچھے طریقے سے اس کو دے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی حق اولاد کا لکھا۔ ماشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے وہ تو اس کو نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، مگر بعض اوقات بچے پتہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا،
اللہ. تو ماں باپ نا کیئر نہیں کرتے. باپ کہتا ہوتا کیا مصیبت تک, کیا جو چین بھی تو لینے دو, ہر وقت شور ہی کیا. ارے یار بچے پیار کرو یار. اور بعض نا وہ مجھے تجربہ ہوا اس کا چند بار کہ جی ضد بہت کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا بچہ تنگ بہت کرتا ہے. نہیں کہ وہ پہلے ویڈیو کا دور نہیں تھا. اگر آپ کی ویڈیو بنی ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ آپ نے, صاحب بہادر نے, موصوف نے زیادہ ماں باپ کو تنگ کیا, یہ آپ کو زیادہ تنگ کرتا ہے, ضد بہت کرتا ہے. تو بھی بچہ ہے نا, ہاں جی, وہ سارے عقل مندوں والے کام کرے, اس کو بچہ کون کہے گا؟ اچھا کون کہے گا. درست. تو بچوں کو مارنے میں احتیاط, اور ان کے برے القاب وغیرہ یا اس کو ان کو کوسنے نہ دیں, برا نہ کہے. اور جو بچے مطالبہ کریں اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے. جو نقصان دہ چیزیں ہیں تو اس کو بڑے حسن تدبیر سے اس کو روک لیں. جزاک اللہ خیرہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. فیضان صحابیات یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اسلامی بہنوں کے لیے علم دین حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. جیسے مردوں کے لیے فیضان مدینہ بنائے گئے ہیں, ایسے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے لیے فیضان صحابیات بنائے گئے ہیں. پردے کی رعایت کے ساتھ وہاں علم دین سکھایا جاتا ہے. تو آج کس شہر کی ڈاکومنٹری ہے؟ دیکھیں کہ آپ کے شہر کی ڈاکومنٹری تو نہیں ہے آج, تو آپ بھی اس کا معلومات کیجئے اور یہاں پر حاضری دیں اور علم دین حاصل کریں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے, وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے, جس میں تجوید, فقہ, اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں, جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سوال علم کی چابی ہے. ہمیں سوال کرتے رہنا چاہیے, لیکن سوال فضول نہ ہوں, کام کے ہوں, ایسے سوال جن سے علم حاصل ہو. تو یہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر بچیوں کے سوالات اس لیے ہم لیتے ہیں کہ ایک تو وہ ترغیب بھی ملتی ہے, اور پھر پروگرام بھی ہمارا جو ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے. آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. My name is Nur Fatima. My school name is Darul Madina, بھاولپور. حاجی صاحب, آج کل بہت سارے فیشن عام ہو چکے ہیں, ان سے کیسے بچا جائے؟ بڑی دور سے سوال ہے, بھاولپور سے. اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی دے, آمین. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, نصیب والی بنائے, حافظہ, عالمہ, مفتیہ دین اسلام کی خادمہ بنائے. آمین. دیکھو اسلام جو ہے وہ دین معتدل ہے, ایسا نہیں ہے کہ درمیانہ ہے, صحیح. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت سختی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹ ہے. صحیح, وہ صراط مستقیم, ماشاء اللہ. یعنی کہ بیچ میں نہ سختی نہ بہت سختی نہ بہت نرمی, ٹھیک, درمیانہ صحیح. سلسلہ جو ہے. وہ اسلام میں عورتوں کو فیشن سے منع نہیں کیا گیا. اچھا, مثلا چہرے پر بال نکلا ہے عورت کے تو ٹھیک ہے اس کو اتار دے, مگر بھویں تو نہیں منڈوائے گی نا, بھویں وہ صاف کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اچھا, وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے, صحیح, غیر مرد کے لیے تو زینت نہیں کرے گی نا. درست, ٹھیک. وہ گھر کے اندر بن سنور کر ہے, اس کا شوہر ہے, گھر کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بیٹے ہیں, شوہر ہے, والد ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ بازار میں بن سنور کے جائے گی
تو اس کی تو ممانعت کی جائے گی نا. ٹھیک. وہ اللہ کی پناہ. تو جو ناجائز فیشن ہے اس سے بچنا ہے, جو جائز فیشن ہے اس کو اختیار کرے, ٹھیک. کوئی منع نہیں. اب وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر اتنے چست نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے, صحیح. اتنے باریک نہ ہو کہ استغفر اللہ اسے جسم نظر آئے, کپڑے پہنے ہوئے لیکن حقیقت نہیں پہنے ہوئے, تو وہ نہیں. اور اب اسلامی بہنوں میں یہ جذبہ ہے کہ میں فیشن سے بچنا چاہتی ہوں, تو جو بچی ہوئی ہیں ان کی صحبت اختیار کریں, ماشاء اللہ. جو سادگی اپنانے والی اسلامی بہنیں ہیں ان کی صحبت میں رہیں. دیکھیں کہ یہ بازو آستین تو بچیوں کی تو بالکل یہاں تک ہونے چاہیے, ماشاء پردہ اللہ. ہے نا, ماشاء اللہ. اور انہیں کے پورا پردہ جیسا ان کو بڑی عمر میں پردہ کرنا ہے, بچیوں کو ابھی سے پردہ کروائیں, تاکہ عادت ہو جائے. عادت ہو جائے گی, پھر آسان ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ابھی سے ان کو برقع پہن کر چلنے کی پریکٹس کرا دیں, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جیسے کوئی چلنے پھرنے کوئی سمجھدار ہو جائے مرحبا. تو اس کو کچھ چھوٹا سا برقع لے کر دے دیں ماشاء اللہ. تاکہ اس کی پریکٹس ہو. اچھا شوق سے پہن بھی لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں. پہنتی ہیں. جب اسلامی بہنوں کے اجتماع کے اندر اسلامی بہنیں جائیں گی اور وہ دیکھیں گی کہ معاشرے کے اندر اتنی عورتیں یہ پردہ کر رہی ہیں, ان میرڈ بھی کر رہی ہیں, میرڈ بھی کر رہی ہیں, جوان بھی کر رہی ہیں, ڈھیڑ عمر بھی کر رہی ہیں, اور بوڑھیاں بھی پردہ کر رہی ہیں, تو بھی میں کیوں نہیں کر سکتی؟ آسانی سے ذہن بن جائے گا. جی بالکل ذہن بن جائے گا. اور ناجائز فیشن, بے پردگی, تو پھر تو ایسی عورتوں پر تو لعنت برستی. اللہ. جب یہ سوچیں گی تو انشاءاللہ ناجائز فیشن سے بچنا آسان ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں اسلامی انداز سے زندگی گزارنے کی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے حصے کا جو علم ہوتا ہے, علم دین, وہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں. آئیے آپ کو اگلے سیگمنٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کا تعلق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذاؤں سے ہے, اور آقا کی غذائیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دیکھتے ہیں کہ آج کس غذائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا جائے گا. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر دفعہ اس سب ہمیں یہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم غذا استعمال فرماتے تھے, فاقے بھی فرماتے تھے, پیٹ پتھر بھی باندھتے تھے. یہ آپ اپنے تقریباً ہر بیان میں ساتھ بیان فرماتے ہیں, اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے کسی سننے والے کا یہ ذہن نہ بنے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید زیادہ جو ہے نا وہ غذا استعمال فرماتے تھے. آئیے سنیے تو آج کون سی غذائے مبارکہ کا تذکرہ فرمائیں گے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض غذائیں اور دوائیں استعمال فرمائیں اور بعض کے استعمال کی ترغیب بھی دلائی, صحیح, موٹیویٹ بھی کیا کہ آپ اس کا استعمال کریں. انہی میں ایک ہے کلونجی, صحیح, پنجابی میں کلونجی بعض کہتے ہیں, کلونجی نہیں بھائی کلونجی, کلونجی, ہاں جی کلونجی. صحیح. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکاۃ شریف کی حدیث سے پاک کے فرمایا کالا دانہ, کالا دانہ سے مراد کلونجی, موت کے سوا ہر بیماری کی شفا. کیا بات, واجب. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مرض سے مراد ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض ہیں, کیونکہ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے, اور مرطوب یعنی رطوبت والی اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہے. حضرت ابو بکر منقدر رضی اللہ عنہ ہر صبح کلونجی شہد کے ساتھ کھایا کرتے تھے, اور یہ بلغم کے علاج کے لیے بہترین چیز ہے. یاد رکھیں کہ کوئی بھی علاج جو ہے اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر آپ یوز نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سے مستند حکیم سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہیں کرنا. کلونجی کے بینیفٹس کیا ہیں, فوائد کیا ہیں. روزانہ نہار خالی پیٹ چٹکی بھر کلونجی لیں, پھر تقریباً 12 قطرے اصلی شہد میں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلی سے چاٹ لیں, انشاءاللہ بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. کلونجی کو جلا کر کھانا بواسیر یعنی پائلس کو دور کرتا ہے. کلونجی پیٹ سے کیڑے مارتی ہے. کلونجی کو تیل میں جوش دے کر سر میں لگانے سے درد سر, نزلہ, زکام میں فائدہ ہوتا ہے. خشکی کی وجہ سے سر پر پپڑیاں سی بن جاتی ہیں تو کلونجی کھانے سے ختم ہو جائیں گی. کلونجی کو پانی میں جوش دے کر غرارے کرنے سے دانتوں کا درد دور ہو جاتا ہے. پیشاب نہ آنے کی صورت میں کلونجی کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے. کلونجی میں سرکہ ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہوتا ہے.
زیتون کے تیل میں کلونجی ڈال کر سونگھنے سے آنکھوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ کلونجی بلغمی بخار کے لیے مفید ہے۔ کلونجی سرکے میں ملا کر برس یعنی کوڑ کے مرض پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کلونجی پیس کر مہندی میں ملا کر سر میں لگانے سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا استعمال سینے کے درد کھانسی میں مفید ہے۔ گھر میں کلونجی کی دھنی سے کھٹمل مچھر ختم ہو جاتے ہیں۔ واجب دماغ کی بیماری ہو تو کلونجی کی 21 دانے کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر پانی میں ابالیے، سیدھے نتھرے میں 2 قطرے، الٹے نتھرے میں 1 قطرہ، دوسرے دن الٹے نتھرے میں 2 قطرے، سیدھے میں 1 قطرہ ڈالیے، انشاءاللہ 3 دن میں شفا حاصل ہو جائے گی۔ کلونجی شہد کے ساتھ کھانے سے گردے مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سنا کہ میل ٹیچر والد صاحب ہیں، فیمیل ٹیچر امی جان ہیں، تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنے والا، جاننے والا ہوتا ہے۔ ان کی نفسیات کو آپ جانیے، پرکھیے، ان کی طبیعتوں کا حساب رکھیے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں امن سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔